پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت سے دیکھیں گے، لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا، یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ تیسرے باب کی بھی کچھ آیات ہم آج دیکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چلیں ہم اس کو پہلے کور کر لیں، دوسرے باب کی۔ اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے، تخلیق کا جو واقعہ ہے، وہ ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، اور اب عورت کی تخلیق ہے۔ آج کا ٹاپک، اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ عورت کی تخلیق۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں، میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں سے 8ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے، اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ کس کا جلال ہے؟ مرد کا۔ مرد کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا، اور عورت کو کس مٹیریل سے پیدا کیا؟ آدم میں سے خون اور گوشت کو لے کر، ہڈی اور گوشت کو لے کر عورت کو پیدا کیا گیا۔ خدا کی جو حکمرانی ہے، خدا ساری کائنات پر حکمران ہے، اور اس نے وہ حکمرانی آگے ڈیلیگیٹ کی، وہ اس نے اختیار کس کو دیا؟ آدم کو، کہ وہ ساری جو تخلیق ہے اس پر کیا رکھے؟ اختیار رکھے۔ اس کائنات میں جو بہت ساری چیزیں خدا نے پیدا کی، آدم کو اختیار دیا کہ آدم ان پر اختیار رکھے، اور عورت کو آدم کے ساتھ ایک مددگار کے طور پر کیا، ایک ہیلپر کے طور پر، جو کہ آدم کی کیا کرے گی؟ ہیلپ کرے گی، اس کا ساتھ دے گی، اور آدم اس کو کیا دے گا؟ پروٹیکشن دے گا، اس سے محبت کرے گا، نازک ظرف جان کر اس سے محبت کرے گا۔ لیکن پیدائش ہی کی کتاب سے جو ہیڈشپ ہے، یعنی جو سربراہی ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ سربراہی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ ایک فیملی کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ ایک مرد ہوتا ہے۔ مرد کو ہیڈشپ دی گئی ہے، مرد کو سربراہ بنایا گیا ہے، اور عورت کو اس کے تابع رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور جہاں بھی عورتیں ہیڈ بننے کی کوشش کرتی ہیں یا اس اختیار سے، اس رول سے باہر جاتی ہیں جو کہ خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، وہاں پر مسئلے ناگزیر ہیں۔ ویسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اختیار لینے کی کوشش کرتی ہیں، اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے بھی جب سزا ملی تو خدا نے کیا کہا تھا کہ مرد تجھ پر حکمرانی کرے گا، تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی لیکن وہ تجھ پر
حکمرانی. یہ رغبت کوئی نیچرل رغبت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کیا کرے گی، عورت مرد سے اختیار چھیننے کی کوشش کرے گی، لیکن پھر بھی اختیار کس کا ہوگا؟ مرد کا ہوگا، کیونکہ خدا نے اس کو یہ رول دیا ہے، خدا نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، اور یہ گناہ کے بعد بھی اختیار ختم نہیں ہوا. سو آئیے آج کے پیسج میں سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب سب جانور خدا نے بنا لیے تو وہ ان کو آدم کے پاس لاتا ہے. اور یہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، آگر جا کر اس کی امپلیکیشنز بھی ہیں. خدا سب جانوروں کو کس کے پاس لاتا ہے؟ آدم کے پاس، کہ دیکھیں کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. کل دشتی جانور، چوپائے اور پرندے. اور یہ سارے جو جانور تھے خدا نے کیسے بنائے تھے؟ پیئرز میں بنائے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب نوح کی کشتی، نوح کا طوفان آیا تھا تو اس وقت بھی خدا نے کیا کیا تھا؟ اس وقت بھی خدا نے سارے جوڑے اکٹھے کیے تھے. خدا نے حکم دیا تھا اور سارے کشتی میں آ گئے تھے. سو یہاں پر بھی خدا نے حکم دیا، سو سارے جانور کیا ہیں؟ آدم کے پاس آ جاتے ہیں. سو اگر آپ تھوڑا سا حساب کتاب کر کے دیکھ لیں کہ وہ کوئی 2 منٹ لیتا ہوگا یا 1 منٹ لیتا ہوگا کسی جانور کا نام رکھنے میں، لیکن اس نے سارے جانوروں کے نام رکھے ہیں. اس نے سارے جانور دیکھے، ان کی کیریکٹرسٹکس دیکھی، ان کے خصوصیات کیا ہیں، وہ چلتے کیسے ہیں، وہ دکھنے میں کیسے ہیں. اس نے سارے جانور اور پرندے دیکھے سوائے مچھلیوں کے. ان کو آدم کے پاس نہیں لایا گیا کیونکہ وہ کیا تھی؟ سمندر میں تھی. سو سارے جو زمین کے جانور ہیں اور پرندے ہیں یہ آدم کے پاس خدا لایا، اور جو آدم نے ان کا نام رکھا وہی ان کا نام ٹھہرا. اب اس زمانے میں کیونکہ زبان ایک ہی تھی، زبانوں میں فرق کب جا کر پڑا ہے؟ کب جا کے پڑا ہے؟ واقعہ کون سا تھا؟ ہاں جی، اس سے پہلے زمین پر ایک ہی، اس برج کے واقعے سے پہلے زمین پر ایک ہی زبان تھی. سارے لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے. اب ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سی زبان تھی. یہودی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا عبرانی ہے، کسی اور مذہب والے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا نہیں ہماری زبان تھی. لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کون سی زبان اس وقت بولی جاتی تھی. بہرحال جو بھی زبان خدا نے آدم کو دی تھی، آدم نے اس زبان میں جو اس کو سمجھ آیا اس نے ان جانوروں کے نام رکھے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آدم ابھی گنہگار نہیں ہے. آدم بہت ذہین ترین شخص ہوگا کیونکہ اس کے اندر گناہ نہیں تھا. گناہ نے انسان کو کرپٹ کیا، اور کرپٹ ہوتا 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 ہزاروں سال سے انسان کی جو ذہنیت ہے، اس کی نیچر اب تو بہت زیادہ کرپٹ ہو چکی. لیکن اس وقت کیونکہ گناہ اس کے اندر نہیں تھا، خدا نے اس کو ایک پرفیکٹ ماحول میں پیدا کیا. سو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ خدا نے اس کو ایک پرفیکٹ قسم کا ذہن بھی دیا ہوگا، اور وہ بہت ذہین ہوگا، عقل مند ہوگا، اس کے اندر سمجھ بوجھ ہوگی. نہ صرف وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بلکہ ذہنی طور پر بھی وہ عقل، شعور رکھنے والا شخص تھا، کیونکہ خدا نے اس کو پیدا کیا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نے اگر کسی کو پیدا کیا ہے اور وہ گناہ سے پہلے، کرپشن سے پہلے اس کی عقل جو ہے وہ بگڑ جائے. سو آدم نے ان سب کے نام رکھے. 20ویں آیت دیکھیں. 20ویں آیت میں کیا لکھا؟ آدم نے کل چوپائے اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. سب سے بڑا بیریئر کیا تھا؟ سب سے بڑا بیریئر بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن تھا، کیونکہ جانور کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، وہ بول نہیں سکتا. انسان بول سکتا ہے، انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں. سو جو بھی جانور اس کے آگے سے گزرتے گئے، خدا نے جو پیدا کیا اس کو دکھایا، سب اس کے آگے سے گزارا، اور اس نے جو بھی نام ان کے رکھنے تھے رکھے. لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ آدم کے لائق ہوتا، جس سے آدم کا جوڑا بن سکتا. کیونکہ سارے جانور خدا نے کیسے بنائے تھے؟ پیئرز میں، جوڑوں میں بنائے تھے. لیکن آدم کے لیے کوئی ابھی اس کی مانند نہیں ملا تھا. اور یہ نام جو رکھنے کا عمل ہے، یہ ہوا کو پیدا کرنے سے پہلے کا ہے، ابھی عورت کو پیدا نہیں کیا گیا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عورت پیدا ہو چکی ہوتی اور پھر وہ نام رکھتا تو شاید بہت دیر لگتی، کیونکہ پھر 2 اوپینین آ جاتے، وہ آپس میں شاید ٹیلی نہ کر پاتے کہ کیا نام رکھیں. بہرحال اگلی آیت دیکھیں. 21ویں آیت میں لکھا، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ
سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اب گہری نیند بھیجی. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ خدا نے پہلا آپریشن کیا ہے اس دنیا میں. جس طرح آپریشن کرنے سے پہلے وہ سلا دیتے ہیں نا اینستھیزیا دے کر, اور وہ بھی ایک گہری نیند ہوتی ہے, اور انسان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. سو ایک طرح سے خدا نے پہلا اینستھیزیا آدم کو دیا ہے اور اس کا ایک آپریشن کیا ہے, ایک سرجری کی ہے, اور سرجری میں اس کی ایک سائیڈ سے ہڈی اور گوشت نکال لیا ہے. اب یہ جو لفظ یہاں پر پسلی ہے, یہ بیسیکلی TSELA جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے, یہ کوئی 35 مرتبہ پرانے عہد میں استعمال ہوا ہے, اور تقریباً 1 مرتبہ اس کا مطلب پسلی اور 34 مرتبہ اس کا مطلب پسلی نہیں لکھا گیا. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ صرف ایک ہی دفعہ پسلی کیا گیا ہے. 20 دفعہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ سائیڈ کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ سائیڈ. یعنی خدا نے اس کی سائیڈ سے ہڈی اور کس کو لیا؟ گوشت کو لیا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خدا نے ایک ہڈی نکال لی, اس کی پسلی نکال لی, کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں نارملی کہ شاید ایک پسلی آدم کی خدا نے نکال لی, اور اکثر لوگ اپنی پسلیاں گنتے رہتے ہیں کہ میری پسلی کاٹ ہے یا ود ہے, اور وہ پوری ہوتی ہیں, ان میں سے کوئی کم نہیں ہوتی. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پسلی نکال لی اور اب اس کی جگہ پسلی نہیں ہے. خدا نے اس کی سائیڈ سے ہڈی اور گوشت لیا, اور یہ آگے جا کے کنفرم بھی ہوتا ہے. 23ویں آیت میں لکھا ہے, آدم کہتا ہے یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا نے ہڈی اور گوشت کو, کیونکہ انسان ہڈی اور گوشت کا ہی بنا ہے, ہڈی اور گوشت کو اس کی ایک سائیڈ سے لیا اور اس سے ایک عورت بنائی, اور وہ عورت وہ آدم کے پاس لایا. اور آدم جب اٹھا تو وہ شادی شدہ تھا. آدم جب نیند سے اٹھا تو وہ شادی شدہ تھا. پھر وہ کہتا ہے, اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. یہ خدا کی طرف سے کومنٹ ہے, اور یہ بیسیکلی شادی کے بارے میں ہے, کیونکہ جب عورت کو خدا نے مرد کے لیے بنا دیا تو کلام شروع سے ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت, ایک مرد اور ایک عورت دونوں ایک تن ہوں گے. یعنی وہ ماں باپ کو چھوڑیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہوں گے, ایک ہوں گے. یہ خدا کا شادی کا پلان ہے. شادی میں کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ, ایک مرد اور ایک عورت, کیا ہوتے ہیں؟ ایک زندگی گزارتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک زندگی گزارتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, ان کا جینا مرنا ایک ساتھ ہوتا ہے. اور یہ خدا کا پلان ہے. خدا نے شادی کو تھرو آؤٹ دا کلام بہت زیادہ عزت دی ہے, بہت زیادہ عزت بھی دی ہے, برکت بھی دی ہے, سراہا بھی ہے, اور اس کو بار بار دہرایا بھی ہے اس بات کو کہ خدا شادی کو پسند کرتا ہے, کیونکہ خدا کا شادی کے لیے یہی پلان تھا. اور شادی کس کی؟ مرد اور عورت کی. شادی کس کی؟ مرد اور عورت کی. مرد کی مرد سے شادی نہیں ہو سکتی, عورت کی عورت سے شادی نہیں ہو سکتی. نہ مرد اور عورت کی کسی اور چیز سے شادی ہو سکتی ہے. جس طرح آج ہم نیوز میں اکثر سنتے ہیں کہ جی فلاں نے فلاں سے شادی کر لی, اور بہت ساری سٹیٹس اب جو باہر کے ملکوں میں ہیں وہ مرد کو مرد سے شادی کی اجازت دے رہی ہیں. ایون کہ کئی چرچز میں اب تقاریب شروع ہو گئی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, مرد مرد سے بھی شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے بھی شادی کر سکتی ہے. لیکن خدا کا پلان یہ نہیں تھا, خدا کا پلان یہ نہیں ہے, اور خدا کا پلان نہ کبھی ایسا ہوگا. خدا کا پلان کیا ہے؟ اس آیت میں لکھا ہے, مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. ایک مرد ایک عورت, زندگی بھر کے لیے ساتھ ساتھ. یہ خدا کا شادی کا پلان ہے. پھر 25ویں آیت میں لکھا, اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. اب یہ شرما کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کیونکہ وہ گناہ کو جانتے ہی نہیں. ان کے ذہن میں ایول تھاٹس نہیں ہیں, ان کے ذہن میں بری سوچیں نہیں ہیں, برے خیال نہیں ہیں. اور برے خیال اور بری سوچیں کس سے ہوتے ہیں؟ گناہ سے جنم لیتے ہیں. جب انسان کے اندر کرپشن آئی, جب انسان کے اندر گناہ آیا, تو اس سے بری سوچوں اور برے خیالوں نے
जन्म लिया और उसी से शर्म पैदा हुई। शर्म का सबब क्या है? शर्म का सबब गुनाह है, और जब गुनाह नहीं था तो शर्म भी नहीं थी। आइए तीसरे बाब को देखते हैं, ये अहम है, इस पर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। ये इंसान की नाफरमानी के ताल्लुक से है। पहली आयत से पढ़ता हूं, लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग की किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम उसे ना खाना, ना तो उसे खाना ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदावन की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किरदार हैं जो कि सीखने वाले हैं, लेकिन सब हम एक एक करके इन तमाम वाकयात पर गौर करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आजमाने वाला कौन है। यहां पर आजमाने वाला कौन है? आजमाने वाला यहां पर कौन है? इब्लीस है। आजमाने वाला कौन है? इब्लीस है। और वो हवा के पास आता कैसे है? एक सांप की सूरत में। अब सांप क्या था? सांप खुदा की मखलूक था। और क्या सांप बुरा था? खुदा ने कुछ बुरा पैदा किया? खुदा ने कुछ भी बुरा पैदा नहीं किया था। खुदा ने कुछ भी काबिले नफरत पैदा नहीं किया था। लेकिन सांप जो है, इसका इस्तेमाल इब्लीस ने किया। इब्लीस क्योंकि रूह है, उसको जिस्म चाहिए था, सो उसने क्या किया? उसने एक जिस्म का इस्तेमाल किया। और वो जिस्म किसका था? एक रेप्टाइल का। ड्रैगन भी इसको कहा गया है, सांप भी कहा गया है, अजदहा भी कहा गया है। ये दोनों नाम मुकाशफा की किताब में भी आप देखते हैं। सो वो एक सांप के जिस्म का इस्तेमाल करता है, और सांप हवा के पास आता है ताकि उसे अपनी बातों में बहका सके, उसे अपनी बातों में लगा सके। और उसकी स्ट्रेटजी क्या है? उसकी स्ट्रेटजी है बेसिकली झूठ बोलना। वो चाहता क्या है? ताकि ये दोनों क्या करें? खुदा के हुक्म को तोड़ें और नाफरमानी करें। वो चाहता है कि ये दोनों नाफरमानी करें। आदम और हवा जो कि एक परफेक्ट माहौल में रहते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद खुदा के नाम को जलाल देना है, सांप चाहता है या इब्लीस चाहता है कि वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करें, वो खुदा के हुक्म को तोड़ें। और वो इसको अचीव कैसे करेगा? वो इसको अचीव करेगा झूठ बोलने के जरिए, डिसेप्शन के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए। वो हवा से आकर झूठ बोलेगा, कुछ झूठ बोलेगा, कुछ सच बोलेगा, झूठ को सच के साथ मिक्स करेगा। और हम देखेंगे कि वो आज भी यही काम करता है। उसका धोखा देने का तरीका आज भी वही है। सो वो हवा को बहकाने के लिए आता है। अगर आप यूहन्ना की इंजील देखें तो उसके 8वें बाब की 44वीं आयत में यीशु मसीह ने इब्लीस को झूठ का बाप कहा है। झूठ का बाप, बेसिकली इब्लीस झूठ का बाप है। उससे झूठ के अलावा आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो ये उसकी स्ट्रेटेजी थी कि वो आकर झूठ बोले और झूठ के जरिए वो हवा को बहकाए कि वो नाफरमानी करे। और झूठ बोलेगा किसके बारे में? खुदा के बारे में। झूठ किसके बारे में बोलेगा? खुदा के बारे में झूठ बोलेगा। वो खुदा के किरदार के बारे में झूठ बोलेगा, वो खुदा के कलाम के बारे में झूठ बोलेगा। वो बेसिकली चाहता है कि हवा इस बात का यकीन कर ले कि जो खुदा ने कहा है वो सच नहीं है। गौर कीजिएगा, जो खुदा ने कहा है वो सच नहीं है। वो हवा को ये यकीन दिलाना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, जो खुदा ने तुम लोगों से कहा वो सच नहीं है। मसलन खुदा ने कहा कि तुम मर जाओगे, अगर तुम इस फल को खाओगे तो
مر جاؤ گے. اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ تم نہیں مرو گے. وہ یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں تمہارا زیادہ خیر خواہ ہوں. خدا تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، خدا تم سے پیار نہیں کرتا. آگے جا کر ہم اس کو تفصیل سے اس پوائنٹ کو بھی دیکھتے ہیں. وہ خدا کے کردار کے بارے میں اور اس کے کلام کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے. اور کچھ لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ ایک بولنے والا سانپ، تو کیا ہوا اس کو دیکھ کر حیران نہیں ہوئی کہ یہ میرے پاس کون آ گیا؟ یہ ایک سانپ ہے اور یہ بول رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے. تو ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ جب سارے جانوروں کے نام رکھے گئے تھے تو ہوا اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی. ہو سکتا ہے کہ ہوا نے اس کو پہلے نہ دیکھا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو پہلے نہ دیکھا ہو، کیونکہ سارے جانور خدا کس کے پاس لایا تھا؟ آدم کے پاس. اگر آدم کے پاس ابلیس آتا تو میں بھی آدم یاد کرتا کہ یار نہ تو میں سارے اندر رکھے سی، کوئی چیز میں نہیں سی ویکھی. کیونکہ اس کے پاس جتنے بھی جانور آئے تھے وہ بول نہیں سکتے تھے. جب خدا ان کو لے کر آیا تو وہ بولنے کی قوت نہیں رکھتے تھے، وہ آدم کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تھے. ہوا نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ بولنے والی چیز کون سی آ گئی. مجھے تو نہیں بتایا گیا کہ کوئی جانور بھی ہے جو بول سکتا ہے، جو باتیں کرتا ہے. اور میں بھی آدم نے اس کو بتایا ہے اس بارے میں، یا میں بھی نہیں بتایا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باغ عدن تھا اور باغ عدن میں ایک سے ایک چیز بڑھ کر تھی. جانور ایک سے ایک خوبصورت، درخت ایک سے ایک خوبصورت، ہر چیز ونڈرفل ہے. ہو سکتا ہے کہ ہوا سوچتی ہو کہ یہ بھی کوئی خدا کی زبردست کریشن ہے، خدا نے ایسی بھی کوئی چیز بنائی ہے جو کہ بولتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو، لیکن وہ اس بات کو بھانپ نہیں پائی کہ یہ کون ہے، کیونکہ جو اس سے بات کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا کا ازلی دشمن تھا. وہ گرا ہوا فرشتہ تھا جو کہ بہت ہی سیانہ اور چالاک تھا، اور اس نے ہوا کو چنا، آدم کو نہیں چنا. میں بھی کہ وہ جب آدم سے بات کرتا آ کے تو آدم کو بھی وہ باتوں میں پھنسا لیتا، لیکن اس نے ہوا کو چنا. شاید اس کو یہ آسان ٹارگٹ لگا، شاید اس کو لگا کہ یار اس کو میں باتوں میں جلدی پھنسا لوں گا، اس کو میں باتوں میں لگا لوں گا. آدم شاید میرے لیے ڈیفیکلٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے آدم مجھ سے کاؤنٹر کویسچن شروع کر دے کہ میں نے جب جانوروں کے نام رکھے تھے تم تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ یا تم کون ہو تم جو مجھے آ کر یہ بتا رہے ہو کہ خدا میرا خیر خواہ نہیں ہے لیکن تم میرے خیر خواہ ہو؟ یہ سوال ویسے ہوا کو بھی کرنے چاہیے تھے کہ جب اتنی بڑی کائنات خدا نے بنائی ہے، اتنا خوبصورت باغ بنایا ہے، ہر چیز پرفیکٹ، اور خدا نے کیا کہا تھا؟ ہر ایک درخت اور سبزی تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو، سب کچھ کھا سکتے ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ 100 چیزیں خدا نے کہا یا 1000 چیزیں خدا نے کہا کہ تم کھا لو، اور ایک چیز کے بارے میں کہا کہ تم نے اس کو نہیں کھانا، اور وہ بھی عام درختوں جیسا درخت تھا. صرف اس میں فرق کیا تھا کہ خدا نے اس سے منع کر رکھا تھا، یہ فرق تھا. تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس آ کے ساری وہ 100 یا 1000 چیزوں کو پیچھے کرتا ہے جو خدا نے کہا تم کھا سکتے ہو، اور اس ایک چیز کو میگنیفائی کرتا ہے جس کو اس نے کہا کہ تم نہیں کھا سکتے. ہوا بھی کیا کرتی ہے؟ وہ اس کی باتوں میں آتی ہے، وہ خدا کی ان ہزاروں لاکھوں چیزوں کو بھول جاتی ہے، ان ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو، ان برکتوں کو بھول جاتی ہے، اس تمام کھانے پینے کو بھول جاتی ہے کہ جو خدا نے کہا تم سب کچھ کھا سکتے ہو، تم سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور صرف ایک چیز جو خدا نے کہا کہ تم نہیں کھا سکتے، اس کے بارے میں وہ بھی سوچنا شروع کر دیتی ہے. اور ابلیس اتنا چالاک تھا کہ وہ اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور اس کے ذہن میں میگنیفائی کر دیتا ہے. اس کو کمی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمی فیل ہوگی تو سوچے گی نا. ابلیس نے تو اپنا پھندا اس کے آگے لگایا، اس نے تو اس کو باتوں میں لگایا، اس نے اس کو بہکایا. اور ہوا کے اندر کیا ہوا؟ اس کے اندر کمی فیل ہونا شروع ہو گئی کہ شاید مجھے کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، شاید خدا کیا کر رہا ہے؟ ریسٹرکٹ کر رہا ہے، شاید خدا مجھ سے کسی نعمت کو، کسی برکت کو روک رہا ہے. یہ جو باتیں آ کے بتا رہا ہے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تم مرو گے نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس پھل کو کھانے سے مجھے بڑی خوشی مل جائے،
مجھے بڑی راحت ملے، سو یہ خدا نے مجھ سے راحت روک لی ہے، خدا نے مجھ سے یہ خوشی روک لی ہے۔ ابلیس ہوا کے ذہن میں یہ بات ڈالنے پر کامیاب ہو جاتا ہے کہ خدا نے تم سے کچھ روک لیا ہے، اور وہ اس پر سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوس کے 11ویں باب کی 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ نورانی فرشتے کا بھی روپ دھار سکتا ہے، وہ کچھ بھی اس طرح کا کر سکتا ہے کیونکہ وہ بہت چالاک ہے۔ لیکن ایک بات جو اس میں متواتر پائی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اب اگر پہلی آیت دیکھیں، ہم آیت اس پہ چلتے ہیں۔ سانپ کل دشتی جانوروں میں جن کو خدا نے بنایا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ پہلا سوال ہے جو کہ اس دنیا میں کیا گیا۔ اس سے پہلے کوئی سوال نہیں ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے صرف جواب ہے، اس سے پہلے کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ یہ پہلا سوال ہے جو کہ ابلیس اس سے کرتا ہے، اور اسی سے وہ اپنا حملہ کرتا ہے، اسی سے وہ اپنا حملہ کرتا ہے۔ اور نارملی یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ کوشچن انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ خدا کی محبت اور اس کے کردار پر انسان سوال اٹھائے، انسان سوال اٹھاتا ہے، اور بعد میں پھر وہ پروسیس میں اس سوال سے اس کے ذہن میں شک ڈالتا ہے، خدا پر انسان شک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعد میں وہ بھروسہ نہیں کرتا، اور بھروسے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ لیکن بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بات شروع سوال سے ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، خدا کے بارے میں سوال خدا سے کیا جا سکتا ہے کہ خدایا ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے۔ اس کی گڈنس پر، اس کی برکات پر سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ابلیس انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور یہ آج بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں، خدا کی ذات پہ سوال اٹھاتے ہیں، اس کے اچھے ہونے پہ سوال اٹھاتے ہیں، جی دنیا میں ایسا کیا ہے، خدا یہ کیوں نہیں کرتا، خدا وہ کیوں نہیں کرتا۔ تو یہ سوال کون ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے؟ یہ ابلیس ڈالتا ہے۔ جس طرح اس نے ہوا کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات ڈالی کہ کیا واقعی اس نے منع کیا۔ یہ خالی سوال نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا پورا ایک حملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہوا کے ذہن کو تیار کر رہا ہے کہ اس سوال سے وہ پھر اس کو اگلے سٹیپ پہ لے کے جائے گا کہ جب وہ سوچے گی کہ کیا واقعی خدا نے منع کیا، اور وہی بات کہ وہ 1000 چیزیں سائیڈ پر، اور ایک چیز کو اس نے آگے کرنا ہے جس سے خدا نے اس کو منع کیا۔ سو وہ اس سے سوال کرتا ہے۔ اب اس کا جواب دیکھیں۔ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات میں یہاں پہ بتاتا ہوں آپ کو، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تخلیق کے بعد اگر آپ نوٹ کریں تو دوسرے باب کی 4 آیت کے بعد جب تخلیق کا اکاؤنٹ پورا ہو گیا تو کیا لکھا ہے 4 آیت میں؟ خداوند خدا، کیا لفظ ہے؟ خداوند خدا، یہوے الوہیم، لارڈ گاڈ۔ 5ویں آیت میں خداوند خدا، 7ویں آیت میں خداوند خدا، 8ویں آیت میں خداوند خدا، پھر 9ویں، 18ویں، 19ویں، 21ویں اور 22ویں آیت میں خداوند کو کیا لکھا ہے؟ خداوند خدا۔ اور پھر اگر تیسرے باب میں آئیں تو پہلی آیت میں 8ویں، 9ویں، 13ویں، 14ویں، 21ویں، 22ویں اور 23ویں آیت میں خداوند کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ خداوند خدا، یہوے الوہیم، یعنی وہ سوورن خدا ہے، قادر مطلق خدا ہے۔ ان دونوں چیپٹرز میں خداوند کو کس طرح سے پکارا گیا ہے؟ خداوند خدا۔ ابلیس دیکھیں کس طرح سے پکار رہا ہے، وہ کہتا ہے پہلی آیت میں تو لکھا ہے جن کو خداوند خدا نے بنایا چالاک تھا۔ ابلیس کی گفتگو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت؟ وہ خداوند خدا نہیں کہتا، وہ خداوند خدا نہیں کہتا، وہ یہوے الوہیم نہیں کہتا، کیونکہ وہ اس کی سوورینٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ خدا کی سوورینٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ وہ الوہیم کا لفظ استعمال کرتا ہے جو کہ ایک جنیرک لفظ ہے خدا کے لیے، یعنی وہ عزت سے خدا کا نام بھی
نہیں لیتا. عزت ان سینس کہ جو نام ظاہر کرتا ہے کہ خدا سوورن ہے وہ اختیار رکھتا ہے. ابلیس وہ نام استعمال نہیں کرتا بلکہ جنیرک نام استعمال کرتا ہے کہ کیا الوہیم نے تم سے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا. اب خدا نے یہ تو نہیں تھا کہا. خدا نے کیا کہا تھا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تم کھا سکتے ہو سوائے ایک کے. اور وہ سوال کیا اٹھا رہا ہے کہ کیا خدا نے تانوں باغ دا کوئی پھل نہیں دیتا کھان لی. ایک براڈ سوال پوچھتا ہے. اور آگے سے عورت کیا جواب دیتی ہے؟ عورت نے سام سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس سوال کے ساتھ ہی اس نے ہوا کے ذہن میں کنفیوژن ڈال دی ہے. ہوا کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو چکی ہے اور وہ سب کا لفظ نکال دیتی ہے اپنے جواب میں سے. یہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں ان آیتوں میں کہ وہ کیا گفتگو چل رہی ہے. یہ لفظ بڑے غور طلب ہے. وہ سب نہیں کہتی، تو کہتی ہے باغ کے درختوں کا پھل تو ہم. وہ یہ نہیں کہتی. اس کو جواب کیا دینا چاہیے تھا کہ ہمیں خدا نے کہا ہے کہ باغ کے سب درختوں کا پھل تم کھا لو، اور ایک درخت جس سے منع کیا گیا وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا، وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. لیکن ابلیس اسی کو تو میگنیفائی بڑا کرنا چاہتا ہے جس سے منع کیا گیا. سو وہ all کا لفظ یہاں سے حذف کر دیتی ہے. پھر تیسری آیت میں لکھا پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. اب یہ کھانے سے تو خدا نے منع کیا تھا، چھونے والا خدا نے منع نہیں کیا. یہ ہوا نے کوڑوں پا لیا. آپ پچھلے چیپٹر میں پڑھ کے دیکھ لیں، خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نہ اسے چھونا. بیسیکلی ہو کیا رہا ہے؟ ابلیس اس کو ورگلا رہا ہے اور اس کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ خدا کی محبت پر، اس کے اچھے ہونے پر ہوا کو شک میں مبتلا کر سکے کہ خدا کوئی ایسا خدا ہے جو چیزوں کو روکتا ہے، جو نہیں چاہتا کہ تم ساری چیزوں کو انجوائے کر سکو. میں تمہارا حامی ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ساری چیزوں کو انجوائے کرو، لہٰذا میں تمہیں اس پھل کے بارے میں بتانے آیا ہوں جس سے خدا نے تمہیں منع کیا ہے. سو عورت کے دل میں، عورت کے ذہن میں اس بات کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کے جواب سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی باتوں میں آنا شروع ہو گئی ہے. بجائے اسے ڈانٹنے کے یا بجائے اسے یہ کہنے سے کہ تم کون ہوتے ہو خدا کی محبت پر سوال اٹھانے والے یا اس کی سچائی پر سوال اٹھانے والے، وہ اتنا اچھا خدا ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ پرووائڈ کیا ہے اور صرف ایک ہی چیز سے منع کیا، اور لیکن تم اسے ایک ہی چیز کو آ کر بڑھاوا دے رہے اور باقی سب کچھ جو اس نے مہیا کیا ہے تم اس کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے. جواب تو اس کو یہ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آنا شروع ہو گئی ہے اور اس کے جواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ پھر اسی کو ابھارتی ہے. حالانکہ ضرورت نہیں تھی اس چیز کو پرومیننٹ کرنے کی، ہوا کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کو پرومیننٹ کرنے کی، لیکن اس کے سوال نے اثر اتنا کیا ہے کہ اب یہ خود ہوا بول رہی ہے، عورت بول رہی ہے کہ ایک درخت سے خدا نے منع کیا کہ نہ اسے کھانا نہ اسے چھونا. اب یہ جو چھونے کے تعلق سے لکھا ہے، مے بی کہ یہ آدم نے اسے کہا ہو کہ تو انہوں ہاتھ بھی نہیں لانا، تو وہ لاگے بھی نہیں جانا. مے بی یہ ہدایت اس کو آدم کی طرف سے ملی ہو، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی تو نارملی ساتھ آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو وہ لاگے بھی نہیں جانا. جب آپ بچوں کو بھی منع کرتے ہیں نا کہ تم نے یہ اس چیز کو نہیں استعمال کرنا، تو آپ اسے یہ بھی منع کر دیتے ہیں کہ تم ہاتھ بھی نہیں لانا، لاگے بھی نہیں جانا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ جا کے چھو لے گا تو مے بھی وہ اس کو کر بھی لے. آدم ہو سکتا ہے کہ آدم نے اس کو یہ منع کیا ہو کہ تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. چوتھی آیت دیکھیں. چوتھی آیت میں لکھا ہے تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. سانپ نے کیا کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. اور یہاں پر وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا نے تم سے جھوٹ کہا ہے. خدا نے تم سے جھوٹ کہا ہے. اور سچا کون بن رہا ہے؟ وہ خود سچا بن رہا ہے. اگر خدا نے جھوٹ کہا ہے تو سچ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سچ میں کہہ رہا ہوں. خدا کو وہ جھوٹا ٹھہرا رہا ہے اور خود کو سچا. وہ کہتا ہے کہ تم نہ مرو گے, you won't die.
یہ جو مرنا ہے یہ بیسیکلی کیا تھا؟ مرنا بیسیکلی گناہ کا نتیجہ ہے. مرنا کیا ہے؟ گناہ کا نتیجہ ہے. جب آپ جو جان گناہ کرتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرتی ہے. اور آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تھا تو موت ان کی زندگی میں آئی، جسمانی بھی اور روحانی موت بھی اسی سے، یعنی خدا سے دوری بھی اسی واقعے سے شروع ہوئی. لیکن ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ تم نہ مرو گے. اب اس میں اس کی چالاکی کیا ہے؟ وہ گناہ کے نتائج سے اس کا دھیان ہٹانا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ گناہ کے نتائج سے دھیان ہٹانا چاہتا ہے کہ یہ جو گناہ تم کرنے جا رہے ہو اس کے نتیجے کو بھول جاؤ، تم نہیں مرو گے، کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری. اور آج بھی اس کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرواتا ہے کسی سے تو وہ ان کے نتائج سے دھیان ہٹا دیتا ہے. کوئی نہیں، مرد سے شادی کرو، کچھ نہیں ہوگا. کسی کو وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں، تم 7 دفعہ تمہارا جنم ہوگا، اس جنم میں نہیں تو اگلے جنم میں تم اچھے انسان بن جانا. کسی کو وہ کہتا ہے کہ نہیں، سارے ہی جنت میں جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم گناہ کر لو، کچھ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کو وہ کہتا ہے اس دنیا کے بعد ہے ہی کچھ نہیں، کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ، دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جنت جہنم تو ہے ہی نہیں. سو وہ مختلف قسم کے جھوٹ بولتا ہے اور گناہ کے نتائج سے کیا کرتا ہے؟ دھیان ہٹا دیتا ہے. اور جب دھیان ہٹاتا ہے تو پھر انسان دلیری سے گناہ کرتا ہے. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دلیری سے گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو اب نتیجے کی فکر نہیں ہے. نتیجہ کیا تھا گناہ کا؟ کہ تم مر جاؤ گے اگر تم پھل کھاؤ گے. اس نے سب سے پہلے جب اس نے اپنا جال بچھا لیا تو اس نے اس نتیجے سے اس کا دھیان ہٹایا کہ تم نہیں مرو گے، کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، سب کچھ ٹھیک ہوگا. جس طرح وہ آج بھی کرتا ہے، اور وہ اس کی بات پر یقین کر لیتی ہے. آج بھی بہت سارے لوگ یقین کر لیتے ہیں. اگلی آیت میں لکھا ہے 5ویں آیت میں، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. اب یہ خدا کی مانند بننے کی کوشش پہلے کس نے کی تھی؟ ابلیس نے کی تھی، اور اس کو پتا تھا کہ خدا کی مانند نہیں بنا جا سکتا. یسایہ کی کتاب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابلیس نے کیا کیا. اس نے کہا جی میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی بڑا کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. یعنی ابلیس اپنے آپ کو خدا سے بڑا بنانا چاہتا تھا، خدا کی مانند بنانا چاہتا تھا. اور اس کو پتا ہے کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ گناہ میں گریں گے اور یہ مریں گے. یہ گناہ میں گریں گے اور مریں گے. اس چکر سے کسی خدا کی مانند بن جائیں، ہم نیک و بد کی پہچان کرنے والے تو وہ بن جائیں گے. یہ تھوڑی سی سچائی اس کی بات میں ہے. اور ہم نہ مریں، جھوٹ کو سچ کے ساتھ مکس کر کے اس نے پیش کیا ہے، لیکن اس کا رزلٹ وہ کیا چاہتا ہے کہ اے مرن گے، یہ مریں گے ہی، کیونکہ وہ اس کے نتیجے کو جانتا تھا کہ جب اس نے یہ کوشش کی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور یہ وہ خدا کو ایسے ایک شخص کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو شاید نہیں چاہتا کہ اس کی مانند کوئی بھی ہو، اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو. لیکن یہ پازیٹیو سینس میں ہے، یہ ہولی سینس میں ہے کہ خدا کی مانند کوئی بھی نہیں ہے. لیکن وہ جس سینس میں ہوا کو پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی خدا دے مقابلے سے کوئی نہ آ جائے، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ تسی وہ پھل نہ کھاؤ ورنہ وہ خدا جیسے بن جائیں گے. اچھا، اس سے اگلی آیت دیکھیں، 6 آیت. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. اب ہوا کیا ہو چکی ہے؟ اس نے اس کی بات کو مان لیا ہے. عورت مکمل طور پر کنونس ہو چکی ہے کہ خدا نے شاید ہم سے غلط بیانی کی ہے، خدا نے ہم سے جھوٹ بولا ہے. خدا نے کہا ہے کہ تم مر جاؤ گے، لیکن یہ شخص جو ہمارے پاس آیا یہ کہتا ہے، یا یہ سانپ جو ہمارے پاس آیا یہ کہتا ہے کہ تم نہیں مرو گے. اس کو لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، ورنہ وہ کیوں پھل کھانے کے لیے تیار ہوتی؟ اس کو لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے اور خدا نے ہم سے سچ نہیں بولا، خدا نے ہم سے کچھ چھپایا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم پوری زندگی کو اس طرح سے انجوائے کر سکیں جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. سو اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کی تکمیل کی ایک خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی خواہش کو
پورا کر لوں، اپنی خواہش کو پورا کر لوں اس کام کے کرنے سے جس سے خدا نے منع کیا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب 14 اور 15 آیت میں لکھا ہے، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو خواہش ہے یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دیکھنے سے۔ خواہش پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دیکھنے سے۔ اس نے اس پھل کو دیکھا، اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اور خواہش گناہ کا سبب بنی، خواہش گناہ کا سبب بنی۔ اب بہت سارے لوگ، ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اس پھل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ پھل کون سا تھا۔ لاطینی زبان میں اس پھل کو بولتے تھے مالم۔ لاطینی زبان میں سیب کو بولتے ہیں MALUM، مالم، اور برائی کو بولتے ہیں مالس۔ اور ان کا جو جینیٹو کیس ہے، یہ گرامر کی بات ہے، ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے MALI۔ تو وہاں سے لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ سیب ہے، لیکن کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ یہ کون سا پھل ہے۔ بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ پھل کون سا ہے، عام پھلوں کی طرح ایک پھل تھا۔ کیوں؟ اصل مسئلہ نافرمانی کا تھا۔ خدا نے کہا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا، ان کو ایک حکم دیا تھا۔ جو حکم دیا گیا ہے اگر وہ توڑیں گے تو نافرمانی ہوگی، اور جو حکم نہیں دیا گیا اس کو توڑنے سے نافرمانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو کہا گیا کہ تم سب کچھ کھا سکتے ہو، جو تمہارا دل کرے تم کر سکتے ہو، لیکن اس پھل کو تم نے نہیں کھانا۔ اب ہوا کیا کرتی ہے؟ وہ سیلف سیٹسفیکشن کے چکر میں ہے، وہ خود کو سیٹسفائی کرنا چاہتی ہے اس پھل کے ذریعے۔ تو کیا وہ بھوکی تھی وہاں پر کہ اسی پھل سے اس کی بھوک مٹنی تھی؟ بھوکی تو نہیں تھی، اس کے پاس تو سارے پھل موجود تھے، وہ کسی بھی پھل کو کھا سکتی تھی۔ لیکن اب کیونکہ اس نے مکمل دھیان اس ایک پھل کی طرف لگا دیا ہے جس سے خدا نے منع کیا، اور وہ اب کامیاب ہو چکا ہے۔ خدا کی ہزاروں برکتوں سے اس کا دھیان ہٹا کر اس ایک بات پر لگا دیا ہے جس سے اسے منع کیا گیا۔ اور اگر میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتاؤں تو ہم جو گھروں میں بچے ہوتے ہیں نا، اگر ماں باپ کسی چیز سے منع کریں تو ہمیں بھی وہ چیز بہت بری لگتی ہے ماں باپ کی کہ یار منو ایتھے جان تو کیوں منع کیتا ہے۔ باپ کی باقی ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، وہ ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور وہ ایک چیز جس سے منع کرتے ہیں، ٹرپ پہ نہیں جانا، وہ بہت بری لگتی ہے، نہیں میرے ماں باپ اچھے ہی نہیں ہیں، انہوں نے مجھے منع کیا۔ تو یہ بیسیکلی اس طرح کے رویے کون پیدا کرتا ہے زندگی میں؟ ابلیس پیدا کرتا ہے۔ وہ ساری پازیٹیو باتوں کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے اور نیگیٹو بات کو آگے لے آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر 3 باتیں ہیں، میں چاہوں گا ایک حوالہ میرے ساتھ ضرور دیکھیں، پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ یہاں پر 3 چیزیں کون سی بتائی گئی ہیں؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں، آپ ہر گناہ کو ان 3 کیٹیگریز میں لا سکتے ہیں۔ اور جب آدم پر، ہوا پر آزمائش آئی تب بھی ان 3 ایریاز میں اس نے آزمایا، جب وہ یسوع مسیح کو آزمانے آیا تب بھی ان 3 ایریاز میں یسوع مسیح کو اس نے آزمایا، اور جب وہ ہمیں آزماتا ہے تو انہی 3 ایریاز میں ہمیں آزماتا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ ریفرنس دیکھیں، 6 آیت، عورت نے جو دیکھا وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، کھانے کے لیے اچھا کیا ہے؟ جسم کی خواہش۔ کھانے کے لیے اچھا کیا ہے؟ جسم کی خواہش۔ آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، آنکھوں کی خواہش، ٹھیک ہے، اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے مطلب زندگی کی شیخی۔ یسوع مسیح کو جب لوکا کی انجیل کے 4 باب میں آپ پڑھتے ہیں، اس نے آزمایا تھا، تو جب اس نے کہا پتھر روٹیاں بن جائیں تو وہ کیا تھا؟ جسم کی خواہش، جسم کی خواہش۔ اور اس کے بعد وہ ساری سلطنتیں اس کو دکھاتا ہے، تو وہ کیا تھا؟ بتائیں۔
بلکہ میرے ساتھ دیکھ لیں 5ویں آیت، لوکا 4 باب 5ویں آیت۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور وہ پھر یسوع کو آگے آفر کرتا ہے کہ یہ سب تیرا ہوگا اگر تو مجھے سجدہ کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش۔ اور پھر 9ویں آیت میں، اور وہ اسے یروشلیم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے۔ یہ کیا تھا؟ زندگی کی شیخی، یعنی تو وہاں سے چھلانگ مارے گا، بڑے آرام سے نیچے اترے گا، لوگ دیکھیں گے واہ واہ واہ، سپر مین جیسی لینڈنگ نہیں، وہ بڑے آرام سے نیچے اترتا ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ یقین کر لیں گے کہ یہ تو مسیح ہے، کیونکہ کلام میں ہی لکھا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ اس طرح کا کرتب دکھا تاکہ لوگ جو ہے نا وہ تجھے مسیح مان لیں، اور خدا کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا ساتھ میں کہ خدا تیری حفاظت کرتا ہے یا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ زندگی کی شیخی۔ زندگی کی شیخی کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے؟ غرور۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ غرور۔ انسان کے اندر پرائیڈ ہوتا ہے، پرائیڈ آف لائف، یعنی آنکھوں کی خواہش، وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، جسم کی خواہش، اپنے جسم کے لیے خواہش کرتا ہے، اور پرائیڈ آف لائف کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ہمیشہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، دوسروں سے بہتر ہوں۔ ہوا ان تینوں میں عورت کیا ہوئی؟ ناکام ہوئی اور فیل ہوئی، اور یسوع مسیح ان تینوں میں کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ ہوا کے لیے دیکھیں، اس کے لیے ایک پرفیکٹ ماحول تھا۔ وہ کہاں پر تھی؟ باغ عدن میں۔ کوئی مصیبت نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور یسوع مسیح کس ماحول میں تھے؟ بیابان میں۔ 40 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد حالات بڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ یسوع مسیح کو بڑے ہی مشکل حالات میں آزمایا گیا، اور اس کو ایک پرفیکٹ ماحول میں آزمایا گیا۔ وہ پرفیکٹ ماحول میں بھی ناکام ہوئی، اور یسوع مسیح امپرفیکٹ ماحول میں بھی، مشکل ماحول میں بھی کامیاب ہوئے۔ اور ہم بھی کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہو جاتے ہیں، یہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کا آزمانا جو ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اس کو ختم کریں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہوا، اب بلکہ پڑھ ہی لیتے ہیں 7ویں آیت میرے ساتھ دیکھیں، 6 آیت، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ یہاں پر کچھ اسپیکولیشنز کی جاتی ہیں کہ جب ابلیس ہوا سے بات کر رہا تھا تو کیا ہوا اکیلی تھی؟ کیا دونوں نہیں تھے؟ تو اس کا جواب ہمیں پہلا تیموتھیوس اس کے 2 باب کی 14ویں آیت میں ملتا ہے۔ میرے ساتھ یہ دیکھ لیں، پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور 14ویں آیت لکھا ہے، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ فریب دے رہا تھا تو آدم وہاں پر موجود نہیں تھا بلکہ عورت تھی۔ اب یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ عورت نے آ کر آدم سے کہا، اس نے ساری باتیں دہرائیں کہ ہم اس طرح سے اگر یہ پھل کھائیں گے، مجھے کسی نے بتایا ہے۔ اب آدم کو بھی ویسے سوال کرنا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے جس نے تمہیں یہ ساری باتیں بتائیں، لیکن کس طرح سے ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے سانپ نے عورت کو اپنے جال میں پھنسایا، بالکل اسی طرح سے عورت نے اسی جال میں سیم ٹرکس استعمال کرتے ہوئے آدم کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور اس کو کنونس کر لیا کہ ہم یہ پھل کھائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت نے وہ پھل کھا لیا اور آدم سے جا کے کیا کہا کہ یہ دیکھو، خدا نے کہا تھا کہ پھل کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، میں نے کھایا، میں زندہ کھڑی ہوں، کیونکہ وہ موت کو شاید ابھی سمجھتے نہیں تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پھل کھا لیا ہو اور کھانے کے بعد آدم سے کہا ہو کہ یہ دیکھو، میں نے پھل کھایا اور میں نہیں مری، میں تمہارے سامنے ہوں۔ اور مرنے، کیونکہ اس وقت موت تھی نہیں، مرنے کا مطلب ہے ایگزسٹنس ہی ختم ہو جانا۔ مرنے کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل سیز ٹو ایگزسٹ، یعنی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ اس وقت موت کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ عورت نے اس کو کہا ہو کہ میں نہیں مری، اس کا مطلب ہے کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آدم نے اس سے پھل لے کے کھایا اور دونوں نے گناہ کیا۔ اب بائبل میں ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں، اور سارے حوالہ جات کس کو
इल्जाम देते हैं गुनाह का? आदम को। किसको? आदम को। कलाम में क्या लिखा है? जिस तरह आदम में सब मरते हैं। ये तो नहीं लिखा जिस तरह हवा में सब मरते हैं, क्योंकि गुनाह पहले किसने किया था? आदम ने किया था, लेकिन हवा ने किया था। लेकिन ये नहीं लिखा कि जैसे हवा में सब मरते हैं, इसलिए क्योंकि खुदा यहां पर भी बता रहा है कि लीडरशिप किसके पास है? मर्द के पास है। इख्तियार किसको दिया गया? मर्द को दिया गया। सो अगर वो उसकी बातों में आया, हवा भी पूरी जिम्मेदार है, आदम भी पूरी जिम्मेदार है, पूरा जिम्मेदार है, लेकिन ये गुनाह किसके नाम से मंसूब होकर आगे चलता रहेगा? आदम के नाम से। आपको जितने हवाले मिलेंगे सब में आदम का जिक्र मिलेगा कि आदम ने गुनाह किया। किसने गुनाह किया? आदम ने गुनाह किया। और आदम ने गुनाह किया, उसके जरिए मौत आई। और जब यीशु मसीह कफारा देगा तो उसके जरिए हम निजात पाएंगे। हम इस पॉइंट को नेक्स्ट में देखेंगे, बल्कि आयत का एक आखिरी हिस्सा भी है। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। अब ये वैसे उन्होंने अच्छा काम किया, ये वाहिद काम है जो उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि अब उनको शर्म आ रही है और उन्होंने पत्ते सीकर अपने लिए कपड़े बनाए हैं। तो कपड़े बेसिकली क्या करते हैं? हमारी शर्म को ढांकते हैं। और इब्लीस यहां पर भी हमें क्या सिखाता है? वो हमें कहता है कि काट कपड़े पाओ, ये फैशन है। वो बेसिकली शर्म है। बेसिकली ये क्या है? शर्म है। और कपड़े क्या कर रहे हैं? उस शर्म को ढांक रहे हैं, उस शर्म को ढांक रहे हैं। इब्लीस यहां पर भी हमें उलट सिखाता है, और वो ये सिखाता है कि शायद कम कपड़े पहनने से हम उस शर्म को खत्म कर सकते हैं। शायद हम कम कपड़े पहनेंगे तो हमारी शर्म जो है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बहरहाल इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा मजीद नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। खुदा चाहता है कि आप अपने आप को ढांकें और इस शर्म को भी ढांकें। उन्होंने अच्छा काम किया था, और नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से खुदा ने उनके लिए कपड़े मुहैया किए थे पहली कुर्बानी करके।